صدر پہ بھی لعنتیں ہوں، اس صدر ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی مار ہو کہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ میں یہ رویہ کہ حضور کے دشمنوں کا جو ہے وہ عیب بیان نہ کرنا، رد نہ کرنا، بس کسی طرح سے اپنے عہدے کو بچانے میں ہر کوئی لگا، حق اور باطل کی کوئی تمیز نہیں۔ دنیا ہے، دنیا جو کرنا ہے کر سکتے ہو، یاد رکھنا اس دن اس بارگاہوں میں، ان سرکاروں کی بارگاہ میں اپنے منہ کو دکھانا ہے اور پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور رب نے پوچھا میرے بندے، میرے محبوبوں کی شان میں دنیا میں گستاخی ہو رہی تھی، تو نے کیا کیا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس دن؟ جو ہے وہ دنیا کمانے میں لگ گیا، پیسے جیب میں آ جائے، میرا گھر چلے، میرے بیوی بچے پلے، دنیا گئی تیل لگانے، مجھے اس سے کچھ کام نہیں، صرف دنیا میرے گھر میں آیا، بس میرا گھر بنے، میرے گھر میں بینک بیلنس ہو، میرا گھر بنے، مجھے حق بات کہنے سے کیا غرض؟ بس اسی میں ہم نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا۔ موت کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں، ہم بھول گئے کہ ہم کون ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ حق بات اس لیے نہیں کہتے کہ نکال دیے جائیں گے۔ یاد رکھنا رزق کا دینے والا اللہ ہے، اگر اللہ نے رزق مقرر کیا ہے تو کوئی ہمیں نہیں نکال سکتا، ہٹا سکتا ہے، اور جب تک ہمارا رزق جہاں لکھا ہوا ہوگا اسی وقت تک ہم وہاں رہیں گے۔ تو جب زندگی مقدر پر ہمارا ایمان ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہونا ہے، تو پھر حق بولو نا، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ سے تمہیں روزی عطا کرے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے۔ اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو۔ یہ زندگی یہ وفا کرنے والی نہیں ہے۔ جس اولاد کے لیے اور جس دنیا کے لیے تم اتنا مرتے ہو نا، مرنے کے بعد میں یہ جسم کا جو کپڑا پہنا ہے نا، یہ تمہارا اپنا نہیں ہوگا، اس کو بھی پھاڑ دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، اور نکال کر وہ بٹے گا، ترکا ہو جائے گا، وراثت بٹ جائے گی۔ جو زندگی میں حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہم نے گھروں کو تعمیر کیا، جھوٹ بول کے کہ فلاں سے جو ہے وہ فلاں صاحب سے لے لیں گے، اس کو کام دے دیا، اس سے کہہ دیا میں نے تو پیسے نہیں لیے، اس کو فلاں نے کام دیا، جھوٹ بول کے جو کیا، حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر، کسی کا حق مارے بغیر، کسی کے پیسے ایڈ کر کہ اس کو نہیں سمجھ میں آئے، ہاں کسی کو جھوٹ بول کے کہ تمہارا یہ کام کر دوں گا، فلاں کام میں نے تمہارا کر دیا، اس کا پیسہ مجھے دو، جبکہ تم کچھ نہیں کرتے ہو۔ حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر تم نے آج جس گھر کو بنایا ہے نا، ارے وہ جو گھر کے لیے تم مرتے رہے وہ گھر بھی تمہارا نہیں ہوگا، اس گھر سے بھی تمہیں چند گھنٹوں میں نکال دیا جائے گا، اور بولیں گے گھر والے میت کو نکال دیا، یہ نہیں کہ فلاں ہمارے باپ کو ہم سے نکال۔ جس اولاد کو تم نے زندگی بھر پالا، اس کو اپنا سب کچھ دیا، اپنے منہ کا دیوالہ اس اولاد کے منہ میں ڈالا، چونکہ دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ اولاد بھی تمہیں ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہونا۔ دیکھا ہے ہم نے کرونا کے پیریڈ میں، اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، ہم نے جنازے کو اٹھایا، کرونا کے پیشنٹ کو میں نے اٹھایا اپنے ہاتھ سے، چار اولاد جو ہے ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھی، کہیں لگ جائے گی بیماری۔ ارے اللہ نے اگر بیماری نصیب میں لکھی ہوتی تو کوئی چاہ کر بھی نہیں بچا سکتا۔ وہ بھی دیکھا ہے کہ بیٹا مر گیا کرونا سے، اس بیماری سے، باپ اپنے بیٹے کے قریب جانے کو تیار نہیں، کوئی یہ کام نہیں آئے گا جس کے لیے تم مرے ہو، جس کے لیے کی ہو ساری دنیا کے لیے، سب یہیں پر سب بٹ جائے گا،
اور وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا باپ گیا ہے، میت کب اٹھا رہے ہیں اور میت ہو جاتی ہے مرنے کے بعد فوراً لے جا کر قبرستان میں ڈال دیں گے۔ اولاد کو فاتحہ پڑھنے آتی ہے تو چند اولاد پڑھ لے گی، اگر وہ نہیں آتی ہے تو امام صاحب مولانا صاحب سے فاتحہ پڑھوا لیں گے، 10 منٹ میں کھیل ختم، آ گئے۔ آئے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ کبھی فکر کی مرنا ہے، کبھی فکر کی اس بات کی کہ قبر میں کوئی کام نہیں آئے۔ جس اولاد کے لیے، جس بیوی کے لیے، جن کے لیے زندگی بھر مرتے رہے، وہ کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ جس دوست کے لیے، جس بھائی کے لیے، نہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ کون کام آئے گا؟ وہی کام آئیں گے کہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی دھاڑت سے دل سے پار کراتے ہیں۔ وہی حضور کی ذات کام آئے گی، سرکاروں کی ذات کام آئے گی۔ تو جیو اپنے سرکاروں کے لیے۔ یہ زندگی وفا کرنے والی نہیں ہے، سب کچھ جائے گا، کوئی کسی کا نہیں۔ آج دنیا میں آپ سے جو محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں نا، کسی کو آزمانا ہے تو خالی بول دو، جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے بول دو کہ مجھے فلاں کام میں اتنے پیسے لگ رہے ہیں، اور جس کے آپ کے جیب میں جب تک پیسے ہیں سب آپ کے جو پیچھے پیچھے چلیں گے۔ کسی دن جیب میں 1 روپیہ نہیں رکھو اور پھر بولو دوست سے کہ، اور اس کو پتہ چل جائے، بولو کہ بھائی ذرا 500 روپے دے، تو کہے گا کہ آتا ہوں۔ سب مطلب کے یار، سب دھوکا، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ جیو اپنے سرکاروں کے لیے، اپنے آقاؤں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے جیو، جو کام آنے والے ہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، آپ میں سے کئی ایسے بھی ہوں گے جو یہ بھی کہیں گے کہ بڑی سخت تقریر کر کے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے بھی ہیں کہ وہابیوں کا رد کرتے ہیں، دیوبندیوں کا رد کرتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہم کام وہ کرتے ہیں جو حضور کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی چاپلوسی ہمیں کرنی آتی بھی نہیں اور نہ کی ہے، اور خدا اس سے پہلے ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت دے۔ ہم یہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی سخت تقریریں کرتے ہیں، بد مذہبوں کا رد ہوتا ہے، آج کل دور ہے، نہ، ہم تو وہ اس سرکار کے غلام ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو حضور فرماتے تھے کہ حسان ممبر پر چڑھ اور میرے دشمنوں کی برائیاں بیان کر، رجوع کر میرے دشمنوں کا، برائیاں بیان کر۔ حضرت حسان حضور کے دشمنوں کا منہ توڑ جواب دیتے۔ حضور فرماتے کہ حسان جب تک منبر پر چڑھ کے میرے دشمنوں کا رد کرتا ہے، ان کا منہ توڑ جواب دیتا ہے، ان کا رجوع کرتا ہے اور میری تعریف بیان کرتا ہے، اس وقت تک حضرت جبرائیل علیہ السلام حسان کی پشت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ حسان بن ثابت کی پشت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتا چلا یہ کام جو کرتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حمایت اسے حاصل ہے۔ آپ کو جو بولنا ہے وہ بولیے، کیونکہ دنیا ہے، دنیا نبی کے سگے نواسوں کی وفادار نہ ہو سکی تو ہم اس سے وفاداری کی امید رکھتے بھی نہیں ہیں۔ اسی دنیا نے نبی کے نواسوں کے ساتھ بے وفائی کی، تو جب یہ دنیا نبی کے نواسوں کے ساتھ، سگے نواسوں کے ساتھ، جو یہ جانتے تھے کہ اس حسین کو رسول نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، اپنے جگر سے لگایا ہے، جس سینے کو اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اس سینے پر حسین نے پیر رکھتے چلے، اس مبارک سینے پر حسین نے پیر رکھا ہے اور چڑھے ہیں۔ حضور نے ایسا اعجاز، ایسا نوازا ہے، دیکھنے کے باوجود بھی
اس حسین کے ساتھ میں کسی دنیا نے، میرے امام حسین کے ساتھ میں کسی دنیا نے دھوکہ کیا تھا. ہم تو اس سے وفاداری کی امید بھی نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارے سرکاروں نے ہم سے بہت پہلے اس بات کو کہہ دیا ہے کہ دنیا سے وفاداری کی امید نہ رکھیں. ہمیں کوئی اچھا کہے برا کہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہمیں غرض ہے اپنی سرکاروں سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سرکاریں ہم سے راضی ہو جائیں. ہمارے لیے کہ ہماری سرکاریں ہم سے راضی ہو گئی نا تو ہمارے لیے رب کی رضا کا سبب ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے دنیا میں ہمیں کون کیا کہتا ہے، پیٹھ پیچھے کوئی گالی دے، کوئی اچھا کہے، جو کرے گا ہم جانتے ہیں کہ وہ اعمال اس کے اٹھا کر رکھ دیے جائیں گے اور پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. برائی کرنے والوں برائیاں کرو، دل کھول کر کرو، لیکن اعمال پیش ہوں گے، اس بات کو یاد رکھ کر کرنا. اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے تم بھی اور ہم بھی. یاد رکھ کر یہ سوچ کر کرنا کہ اس دن تمہارے کوئی معاملات کو چھپایا نہیں جائے گا. جو ظاہر میں تھا، جو باطن میں تھا، سب نکل کر سامنے ہوگا، کیا جائے گا. اپنے سرکاروں کو راضی کرنا سیکھو، ان کی رضا حاصل کرنا سیکھو. زندگی مختصر ہے، یہ وفا کرنے والی نہیں ہے. کام آنے والی حضور کی، اور حضور کے تبسم سے، حضور کے صدقے میں، حضور کے محبوبین کی، وہ حضور کے اصحاب ہو یا حضور کی اہل بیت، حضور کی اولاد ہو، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوبین ہو یا اولیاء کاملین ہو. یہ اللہ کے محبوبین ہی تمہارے کام آئیں گے. تو جو کام آئے گا زندگی کو اس کے لیے وقف کرو، اپنا محاسبہ کرو، حق اور باطل کی پہچان میں امتیاز کرو. دنیا کی رنگ ریلیوں کے لیے اور یہ چند لمحوں کی عزتیں اور چند ٹکوں کی دولت کے لیے جو ہے نا اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا. اس کا سودا مت کرنا، اس کا سودا مت کرنا. شاعر نے